بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین مجلس، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کے مالک ہیں، خالق کے پالنہار ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ قرآن مجید کی دو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مؤاخذہ کرتا ان کی بدعمالیوں پر، ان کے گناہوں پر، ان کی سیئات پر، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی نفس باقی نہیں بچتا۔ یعنی گناہوں پر اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی گرفت کرنے لگ جائے اور گناہوں پر اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑنے لگ جائے اور گناہوں پر اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سزا دینے لگ جائے تو اس پورے روئے زمین پر کوئی بھی انسان زندہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ انسان اتنا زیادہ خطا کار ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، گناہوں پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا فوراً، اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے کا اس کو موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ حضرت انسان کے گناہ تو اتنے ہیں
اگر اللہ پکڑ لے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی آفتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ کوئی سی بھی آفتیں ہو، کوئی سی بھی بلا ہو، کوئی سی بھی پریشانی ہو، اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع جو آج اس بزم میں ہے، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ ہے کیا، گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر واجب چیز، فرض چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پر فرض کی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو منہیات ہیں، ان کا ارتکاب کیا جائے، یہ گناہ ہے۔ جو چیزیں فرض ہے، واجب ہوں، ان کو چھوڑ دیا جائے، جیسے نماز فرض ہے، اب انسان اگر اس کو چھوڑ دے تو یہ اس سے ایک گناہ ہو گیا۔ فرض چیزوں کو چھوڑنا گناہ ہے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو کرنا گناہ ہے۔ جیسے غیبت سے منع کیا ہے، اگر انسان غیبت کرے تو یہ گناہ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو واجب چیز کو چھوڑنا اور جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا، یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل اثم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی اور اس کو بتایا، اس کا معنی سمجھایا۔ فرمایا الاثم ما حاک فی صدری، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چبھن پیدا کرے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چبھن پیدا کرے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کو کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، اطمینان نہیں رہتا اس کو۔ انسان چوری کرتا ہے تو مطمئن ہو کے نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہیں لوگ اس کو دیکھ تو نہیں رہے، اگر دیکھ لیں گے تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میری عزت نہیں رہے گی معاشرے کے اندر۔ تو ایسی ہر چیز جو دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، چبھن پیدا کرے، اور لوگ جس سے ڈرتے ہو کہ اگر وہ لوگوں کے درمیان عام ہو جائے تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدود کو توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ سے ہم کیوں بچیں؟ آگے کا مرحلہ گناہ کی تعریف کے بعد گناہ سے ہم کیوں بچیں؟ کسی چیز سے ہم اس وقت بچتے ہیں جب ہم اس کے نقصان کو سامنے رکھتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ بھائی اس کا نقصان زیادہ ہے تو ہم اس سے بچتے ہیں۔ انسان زہر نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس کو معلوم ہے زہر کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ اس میں نقصان ہے۔
انسان سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر انہوں نے ڈنک مارا تو بچنا پھر مشکل ہے۔ ایسی چیزیں جن سے انسان بچتا ہے، گناہ سے انسان کیوں بچے؟ اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ کسی چیز سے انسان اس وقت بچتا ہے جب اس کے نقصان کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم گناہ کے نقصان کو نہیں سمجھیں گے اس سے کبھی نہیں بچیں گے۔ جب ہم کو معلوم ہو کہ ہم یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے، تو پھر ہمارا دل جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہوگا۔ ہم سوچیں گے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے، کیوں؟ اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو اس کا یہ نقصان ہم کو ہوگا۔ آج کی اس بس میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ گناہ کے نقصان کون کون سے ہیں، ہم گناہ سے کیوں بچیں۔ گناہ کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گناہ کے بے شمار نقصانات ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، معاشرے کی طرف سے بھی آتی ہیں، خاندان کی طرف سے بھی آتی ہیں، اور خود ہمارے نفس کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ گناہ کا پہلا نقصان، گناہ کا نقصان کیا ہے؟ گناہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کا یہی دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل کے اندر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک داغ کالا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، سُجِلَ قَلْبُهُ، اس کا یہ جو دھبا جو دل کے اندر لگتا ہے گناہ کی وجہ سے، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ سیاہ دھبا اس کا دھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں، دل اس کا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، گناہوں پر گناہ کیے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، تو ایک ڈانٹ لگتا ہے، دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، تیسرا کالا دھبا لگتا ہے، اور اس طرح سے کالے کالے سیاہ سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں اس کے دل پر، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، یہی جو رائن ہے، زنگ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کے نبی ہرگز نہیں، ان کو مت سمجھائیے، سمجھنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ان کا دل کالا ہو گیا ہے، ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے، آپ ان کو مت سمجھائیے، یہ سمجھنے والے نہیں۔ جس کا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، آپ کتنی بھی بہترین باتیں ان کے سامنے کریں وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ اب حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کتنا بھی ان کو سمجھائیں، نماز پڑھنے کی تعلیم دے، قرآن و سنت کی تعلیم دے، روزہ رکھنے کی تعلیم دے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے سمجھانے کے باوجود بھی وہ ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں، یہ باتیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر زنگ لگا دیا ہے، ان کا دل کالا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی بات ان کو اثر نہیں کرتی۔ گناہوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ دوسرا نقصان گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟
دوسرا نقصان گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے بندوں کو، بسا اوقات وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے چھین لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت تو دیتا ہے بندوں کو، لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے بدلے میں وہ نعمتیں بندوں سے چھین لیتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ چند مثالیں بیان کر کے میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہی سے ان کی بیوی کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے آدم اور حوا تم جاؤ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جس طرح چاہو مزے کرو، عیش کرو، جو چاہو کھاؤ گے، مزے کرو، عیش کرو جنت کے اندر، لیکن ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اگر اس کے قریب چلے گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ یہ گناہ نہیں کرنا، بس تم کچھ بھی کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، اس جنت کے اندر رہو، لیکن یہ گناہ نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان تو انسانوں کا کھلا دشمن، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ شیطان بہکانے لگا، ورغلانے لگا، پھسلانے لگا، اے آدم اور حوا جاؤ اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، یہ نعمتیں تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بہلانے لگا، پھسلانے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ آدم اور حوا کو درخت کے قریب لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کر دی، گناہ کا کام کر دیا۔ اب جب گناہ ہوا تو اللہ کی نعمتیں دیکھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے چھینتا ہے۔ جب گناہ کا کام ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لباس دیا تھا وہ لباس ان سے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ لباس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لباس ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق کرتی ہے۔ انسان کے پاس اگر لباس نہ ہو تو پھر انسانوں میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ لباس ہی ہے جو انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے لباس چھین لیا، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ درختوں کے جو پتے تھے اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت چھین لی، ایک نعمت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کی نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی اور ان کو زمین پر بھیج دیا۔ کہا جاؤ اب زمین پر جاؤ، اتر جاؤ، اب یہاں پر آ کر نیکیاں کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر لے گئے تو اب دوبارہ جنت میں آؤ گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر جہنم کا راستہ اور جہنم کا دروازہ تمہارے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین، لباس چھین لیا، جنت چھین لی، جنت کی نعمتیں چھین لی، اور جنت اور اس کی نعمتوں سے آدم اور حوا علیہ السلام کو محروم کر دیا۔ محترم حضرات، گناہوں کی وجہ سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بسا اوقات چھین لیتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے اس کی، سورہ قلم آپ نے پڑھی ہوگی 29ویں پارے میں، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں باغ والوں کا واقعہ۔ باغ والوں کا واقعہ، واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا، اس کو ایک باغ دیا تھا، بڑا خوبصورت باغ، اور جب باغ کے وہ آدمی جب پھل اتارتا، وہ آدمی بڑا نیک تھا، جب اس کے پھل کو اتارتا تو اس میں 3 حصے کرتا، ایک حصہ خود رکھتا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ایک حصہ غریبوں میں خرچ کر دیتا، اور ایک حصہ جو باغ کی جو اخراجات تھے اس پر خرچ کرتا۔
3 حصوں میں اپنے باغ کے جو فروٹ سے جو پھل تھے اور جو اناج اور غلے تھے ان میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ جب تک وہ اس طرح سے کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، اچھائیاں کرتا رہا، بھلائیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے باغ میں خیر و برکت نازل کرتے تھے۔ لیکن اس کے انتقال ہونے کے بعد جب ان کے بچے ان کے جب وارث ہوئے تو ان کے بچوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بڑا پاگل تھا، بڑا دیوانہ تھا، وہ تو پورا مال لے جاتا اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا، یتیموں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن آج کے بعد سے ہم ایسا نہیں ہونے لگے۔ آج کے بعد جب بھی ہم باغ کے اپنے پھل کو اتاریں گے تو ہم خود رکھ لیں گے پورے کے پورے، اور کسی بھی غریب اور مسکین کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ سارے بھائیوں نے میٹنگ کر کے پلاننگ کر کے کہ آج کے بعد کسی بھی یتیم کو، غریب کو، مسکین کو اپنے باغ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اور کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم جائیں گے پورے پھل کو اتار لیں گے، کسی بھی مسکین کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ گھر میں جا کے آرام سے سو گئے، پلاننگ کر کے کہ صبح اٹھ کے جانا ہے اور باغ کے پھل اتار لیں گے، اور رات ہوئی، رات میں سو گئے آرام کے ساتھ۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی سو رہے تھے، چپکے چپکے ان کی باتیں تھی، سرگوشیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سن لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذات ایسی کمال کی کہ انسان دل کے اندر بھی کوئی چیز سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتا۔ ابھی یہ سرگوشیاں تھیں جو سارے بھائیوں کے درمیان ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عرش کے اوپر بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن لیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ رات کے وقت اترا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی یہ لوگ سو رہے تھے، وَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور ان کی پوری کھیتی کو، پورے باغ کو جلا کر چلا گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کا جو باغ تھا وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ پورے باغ کو کاٹ دیا گیا ہو۔ جب ہم اپنے کھیت میں جاتے ہیں اور جب اس کو کاٹتے ہیں، پورے پھل اتار لیتے ہیں، اناج اور غلے کو پورے، اس کی جب کٹائی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ باغ کس طرح سے ہو جاتا ہے، اونچنے چمن کی طرح بکھرا بکھرا ہو جاتا ہے، ان کا بھی باغ وہ اسی طرح سے ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کے پھل کسی نے اتار لیے ہیں، کسی نے جلا کر اس کو راکھ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، صبح ہوئی، یہ سارے کے سارے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ چلو آج صبح کی صبح چلتے ہیں اور سارے کے سارے پھل اتار لیں گے، اور کسی بھی مسکین کو، غریب کو اپنے باغ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب اپنے باغ کے پاس پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم راستہ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں دکھ رہا، ہم شام میں گئے تھے تو ہمارا باغ تو لہلہا رہا تھا، اناج اور غلوں سے لدا ہوا تھا، درخت پر پھل لدے ہوئے تھے، اب تو ایک بھی پھل نظر نہیں آ رہا، درخت نہیں نظر نہیں آ رہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ان میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، تم راستہ نہیں بھٹکے ہو، یہ باغ تمہارا ہی ہے، بلکہ تم اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے ہو۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم سے چھین لی۔ محترم حضرات، دیکھیے کس طرح سے جب تک ان کا باپ نیکیاں کرتا رہا اور یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں جب تک اپنے مال کو خرچ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید اضافہ کرتے رہے، اور جب بیٹوں کے اندر لالچ آ گئی، ناشکری آ گئی، اور جب وہ گناہوں کی طرف مائل ہو گئے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باغ کو ختم کر دیا اور اس نعمت کو چھین لیا۔ بہت ساری ایسی قرآن حدیث کے اندر مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام مثالوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو محترم حضرات، گناہوں کی وجہ سے گناہوں کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات چھین لیتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ گناہوں کا تیسرا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں ہمارے حصے میں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے حصے میں آئی نہیں ہے، جو آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔
جو نعمتیں ہمارے حصوں میں آنے والی ہیں ابھی آئی نہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمتوں سے بھی ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے آپ غزوہ احد کو آپ ذہن میں رکھیے۔ غزوہ احد جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، کافروں کا لشکر 3000 کا تھا۔ 1000 کی تعداد میں مسلمان مدینہ سے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچے، ابھی بیچ راستے میں منافقوں کا سرگنا عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو بہلا کر پھسلا کر مدینہ کی طرف اپنے گھر کی طرف واپس لے آئے۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی، 1000 تھی 3000 کے مقابلے، اور پھر اس پر یہ کہ 300 ساتھیوں کو لے کر یہ مدینہ واپس لے آیا، بہلا کر پھسلا کر کے چلو ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، گئے تو وہاں پر مارے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ 300 ساتھیوں کو لے کر چلایا۔ یہ 300 لوگ جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو میدان جنگ کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جھانسا دیا ہے، ان کو دھوکے میں رکھا ہے، اور ان کو جنگ کے میدان میں جانے سے دور کر دیا ہے شیطان نے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں جنگ کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، انعامات کی بارش ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، جہاں شہید جیسا بڑا مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر آنے سے 300 لوگ جو دور ہو گئے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ نعمتیں ان کے حصے میں آنے والی تھی، لیکن ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو محروم کر، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کے اندر نفاق تھا، کفر چھپا ہوا تھا۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اور کفر کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ تو محترم حضرات، بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آنے والی ہیں ان نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو محروم کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، نیکی انسان کو مسلسل حرکت میں رکھتی ہے، اور نیکی کرنے والا ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ گناہ کرنے والا آپ دیکھیں گے، اس کے جسم کو دیکھیں گے، ہمیشہ اس کے چہرے پر مایوسی چھائی رہے گی، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہے گا، غم میں رہے گا، پریشان رہے گا، اگرچہ اس کے پاس مال اور دینار و درہم بھی اس کے گھر میں بھرے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہے گا۔ گناہ انسان کو سست اور کاہل بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث کے ذریعے سے واضح کیا، فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، گانٹے لگاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ،
جب وہ فجر میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَوَفَّى، بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، دوسری گرہ میں اس کی کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى، اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے فجر کی، تو فرمایا ان حلت عقدۃ، اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ وہ شخص ہے جو صبح کرتا ہے کہ اس کا نفس پاکیزہ رہتا ہے اور یہ تھکا ہوا نہیں رہتا، اس کا نفس ایکٹیو رہتا ہے اور یہ عمل اس کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو پھر مسلسل حرکت میں رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِلَّا خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اگر وہ صبح میں نہیں اٹھتا، فجر اس کی ضائع ہو جاتی ہے، صبح اس کی 9, 10, 11 بجے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ صبح کرتا ہے خبیث النفس، اس کا نفس خبیث رہتا ہے، کسلان، تھکا ہوا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ جس دن آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس دن آپ اپنی طبیعت دیکھیے، اور جس دن آپ کی صبح 9, 10, 11 بجے ہوتی ہے اس دن آپ اپنی طبیعت دیکھیے، دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ نیکی انسان کو ایکٹیو کرتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے، مسلسل حرکت میں رکھتی ہے، اور گناہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ تو گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ انسان کو کاہل بناتے ہیں، سست بناتے ہیں، اور نیکی انسان کو چست بناتی ہے، ایکٹیو بناتی ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان بصیرت سے، بصارت سے، دور اندیشی سے محروم کر دیا جاتا ہے، دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان اللہ کے عذاب کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتا ہے۔ یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی دور اندیشی ختم کر دیتا ہے، بصیرت کو، بصارت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور اس چیز کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو میں قوم لوط کی طرف لے جاتا ہوں۔ محترم حضرات، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی بصیرت اور دور اندیشی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ قوم لوط کی طرف آئیے۔ قوم لوط جن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لوط علیہ السلام کی قوم، تاریخ میں پہلی بار اس قوم نے ایسا گناہ کیا کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ خواہشات کو پورا کرنے کا جو طریقہ، فطری طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس طریقے سے ہٹ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا، اور تاریخ میں یہ پہلا گناہ قوم لوط سے ہوا۔ ایسی قوم، لوط علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا، بجھایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نہیں مانی۔ مسلسل لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ قوم اللہ سے ڈرو، اس عمل سے باز آ جاؤ، یہ گناہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دور اندیشی، بصیرت اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ قوم نہیں مانی، بلکہ قوم کو، لوط علیہ السلام کو خود ان کے گھر سے بھگانے لگی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَأَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ لوگوں، یہ لوط اور اس کے گھر والے بڑے نیک بندے ہیں، ان کو نکال کے یہاں سے پھینک دو، ان کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دو یہاں سے۔
باہر بھیج دو، بڑا نیک اور پارسا بنتا ہے۔ قوم نہیں مانی، مسلسل سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو عذاب لے کر بھیج دیا۔ فرشتے عذاب لے کر چلے آئے، ان کی بربادی کا سامان لے کر چلے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں جب آزمائش کرتا ہے تو کیسی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو عذاب لے کر بھیجا، جو فرشتے عذاب لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا خوبصورت بنا کر بھیجا، وہ بھی بڑے خوبصورت اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں جب آئے تو لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ فرشتے تھے، اللہ کے عذاب کو لے کر آئے تھے، لیکن لوط علیہ السلام کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ میرے مہمان ہیں۔ قوم کو جب معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں چند خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو موقع کی تلاش میں تھے۔ موقع ملتے ہی لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونَ۔ پوری قوم بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے لوط، جو مہمان تیرے گھر میں آئے ہیں ان کو نکالو، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کس حد تک گر چکی تھی کہ ایک نبی کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، کہا کہ نہیں، اپنے مہمان کو نکالو، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا قال هؤلاء ضيفي فلا تفزعون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، ان کے سامنے مجھ کو ذلیل مت کرو، شرمندہ مت کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان کے سامنے مجھ کو ذلیل اور رسوا مت کرو۔ قوم نہیں مانی، قوم برائی پر آمادہ تھی، برائی کرنا چاہتی تھی، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی، اتنا سمجھانے پر بھی قوم نہیں مانی، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی عقل مند نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ یہ میرے مہمان ہے اور میرے مہمان سے کس طرح کی بدسلوکی کرنا چاہتی ہے میری قوم۔ اتنا سمجھانے پر بھی قوم نہیں مانی، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو کہنا پڑا مجبور ہو کر قال ان هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادیاں کر کے اگر تم خواہشات کو پورا ہی کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیوں سے شادی کر لو، نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لو۔ آپ لوط علیہ السلام کی اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی کتنا مجبور ہو گیا، قوم کے سامنے کتنا لاچار اور بے بس ہو گیا کہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ اتنا کہنے پر بھی قوم نہیں مانی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بڑے مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ان فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں تھے کہ اے لوط، آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو ان کی قوم پر، تمہاری قوم پر عذاب لے کر آئے اور ان کی بربادی کا سامان لے کر آئے، ان کو صبح ہوتے ہوتے ہی ہم ان کو تہس نہس کر دیں کہ ہم ان کو جو ہے ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نقطے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عذاب کو لے کر آئے ہیں، انہی فرشتوں سے لوط علیہ السلام کی قوم برائی کرنا چاہتی ہے۔ گناہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے دور اندیشی ختم کر دیتا ہے، بصیرت ختم کر دیتا ہے، اچھے برے لوگوں کی تمیز ختم کر دیتا ہے، لوگوں کو فرق نہیں معلوم ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہاں تک کہ ان کی دور اندیشی اتنی ختم ہو گئی کہ قوم انہی فرشتوں سے جو عذاب لے کر آئے انہی سے برائی کرنا چاہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرشتوں نے کہا اے لوط، صبح ہوتے ہوتے ہی اپنے گھر کے لوگوں کے لے کر نکل جائیے،
صبح ہوتے ہوتے، اور ایمان لانے والے کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے 27ویں بار میں فرمایا کہ ایک گھر کے سوا ہم نے اور کوئی بھی گھر نیک نہیں پایا، مسلمان کا نہیں پایا۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ یہ وہی فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے بیٹوں کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹوں کی، اور اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی طرف آئے اور ان کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو چیخ دے دی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے نکلتے، صبح ہوتے ہوتے ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی اس کی آواز کو سن کر۔ اور پھر اس کے بعد فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھایا، اللہ کے فرشتوں نے، اور ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی پتھر برسائے اور پتھر مار مار کر ان کو ہلا کر دیا۔ میرے بھائیو، گناہ جب انسان کرتا ہے تو کس طرح سے وہ اندھا ہو جاتا ہے، کس طرح سے اندھا ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قوم عاد کا واقعہ۔ قوم عاد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ یاد کیجئے قوم عاد کو جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہا انی اخاف عذاب یوم عظیم اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو قوم نے کیا کہا، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے ہود کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں سالہ سال سے، ہمیشہ سے، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لہذا اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لے کر آنا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے عذاب کیسا بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل بھیج دی، اور کہا جاتا ہے کہ کئی عرصہ ہو گیا تھا بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی۔ جب قوم نے بادلوں کو دیکھا تو اپنے گھروں سے، وادیوں سے باہر نکلے خوشیاں مناتے ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس بادل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، خوشیاں منانے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بل هو ما استعجلتم به، نہیں یہ بادل وہ نہیں ہے جو بارش لے کر آتا ہے، آج کا بادل یہ وہ بادل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے، یہ وہ بادل ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، جلدی مچا رہے تھے۔ بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا ہے جس ہوا کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی۔ 1 گھنٹے آندھی چلے تو کیسا معاملہ ہوتا، حالت کیا ہوتی؟ پورے دن اگر آندھی چل جائے تیزی کے ساتھ تو حالت کیا ہوتی؟ پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل تیز رفتار کے ساتھ آندھیاں چلتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلا کر برباد کیا۔ یہاں پر بھی میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کس طرح سے اندھا کرتا ہے انسان کو۔ وہ بادل جو اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اسی بادل کو دیکھ دیکھ کر قوم خوشیاں منا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، یہ وہ بادل ہے جو بارش لے کر آیا ہے، یہ وہ بادل ہے جو پانی لے کر آیا ہم پر پانی برسائے گا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ بادل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ محترم حضرات، تو
گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے، جو بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ نفع بخش علم سے، وہ علم جو انسان کے لیے نافع ہو، اس علم سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوری سورت نازل کر دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ قدر کی رات لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ایسی رات اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کی ہے نہ پیدا کرے۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، لیکن کب ہے کسی کو معلوم ہے؟ خود اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم دیا گیا تھا، پہلے بتایا گیا تھا اللہ کے رسول کو کہ کس رات میں لیلۃ القدر آئے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نکلا تاکہ لوگوں کو بتا دوں، یہ خوشخبری سنا دوں، لیکن دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، میں جھگڑا سلجھانے میں رہ گیا، دونوں کو صلح کرانے میں رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھ کو دیا تھا وہ علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ غور کیجیے آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ کو بتایا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ میں نکلا تاکہ امت کو بتا دوں، لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کس رات میں آتی ہے۔ دو لوگوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم چھین لیا۔ ایک علم، نافع علم اگر امت کو مل جاتا تو پوری امت اس رات میں پوری رات عبادت کرتی۔ اب تو ہم کو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، لیکن اگر معلوم ہو جاتا پہلے کہ یہ رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، تو آدمی بڑی بہترین طریقے سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے تقوی اور ڈر کے ساتھ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو اتنا بہترین علم، نافع علم، نفع بخش علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا گناہوں کی وجہ سے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم نافع سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظ، کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں جو بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، سوء حفظ کی شکایت کی، تو فارشدنی الی ترک المعاصی، تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑو، معصیات کو چھوڑو، فإن العلم فضل من الہ، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وإن الفضل لا یؤتى لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کو، اپنے نور کو کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کو حقیقی سکون اور چین نہیں ملتا، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اگرچہ اس کے پاس مال ہے، دینار و درہم ہے، بنگلہ اور گاڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہے گا۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا،
وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ میں دنیا کے اندر دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، آج تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح سے تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں نے بھی تجھ کو بھلا دیا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرے، نیکی کا کام کرے، تو پھر اس کے زندگی کے اندر ایک چین اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس دنیا کے معاملے میں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے غریب ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن چونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ذکر، اللہ کا تقویٰ ان کے پاس ہوتا ہے، حقیقی چین اور سکون نہیں ہوتا۔ صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مال ان کے پاس نہیں تھا، بنگلہ اور گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن چین اور سکون ان کے پاس تھا۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر آدمی جب رات میں سوتا ہے تو ٹینشن لے کر ہی سوتا ہے، چین اور سکون نہیں ملتا اس کو۔ کیوں نہیں ملتا؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چین اور سکون ہمارا چھین لیا۔ تو گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے چین اور سکون کو اور حقیقی چین اور سکون کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ محترم حضرات، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عبادتوں کو، ہماری بھلائیوں اور نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ان کو ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں میں قیام کریں گے اٹھ کر، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو گناہ کا کام کریں گے، جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو اللہ سے ڈریں گے، جلوت میں اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف ہوگا، اور جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ فرمایا ایسے لوگ جو تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، ان کی گناہوں کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور دیتا ہے، گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ گناہ کیا میں بچ گیا، کسی نے دیکھا نہیں، چوری کی میں نے پکڑا نہیں گیا، زناکاری کی، بدکاری کی پکڑا نہیں کیا، لوگوں سے بچ گیا، لوگوں نے دیکھا نہیں۔ اب یہ نہ سمجھے اللہ کے فرشتے ہر گناہ کو لکھ رہے ہیں، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہماری کاپی اور ہمارا نام اعمال، ہمارے رجسٹر جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تھمائیں گے تو انسان یہی کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو چھوٹا بڑا کوئی سا بھی عمل اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ عمل جو ہم تو کر کے بھول گئے تھے، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے تھے، جس گناہ کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، وہ گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہے۔
سارے گناہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، سارے گناہ ہمارے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم گناہ سے بچ گئے، ہم پکڑے نہیں گئے، ہم کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور دیتا ہے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا، فوری طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، لیکن چند سالوں کے بعد اس کے گناہوں کی اس کو سزا دی۔ 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 30 اور 40 سال کے بعد بھی گناہوں کی سزا دی۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ انسان نے جوانی میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو بڑھاپے کی دی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا انسان کو ضرور دیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے گناہ کیا بچ گئے۔ اس لیے چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گناہ ہی کوئی چھوٹا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم معاف کر دے۔ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کر دے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کر دے۔ تصور کیجیے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بسا اوقات ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ بسا اوقات انسان صرف ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ، اس کو معلوم نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ اور یہ وجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ غصے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو معاف کر دیا، لیکن اس کہنے والے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ بسا اوقات انسان ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے۔ اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، سارے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ گناہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ گناہ ہمیں ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ گناہ ہمیں جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ لہذا تمام گناہوں سے چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی اور نیک و صالح اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔